بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ اٹیمپٹ میں ہم لوگ جو کلاس میں ورکنگ کر رہے تھے تو اس میں سی کے جو کنٹینٹس تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے. تو اب جتنے بھی کمپیوٹر سیکشن کے ٹیچرز ہیں انہوں نے جوائنٹلی فیصلہ یہی کیا کہ دسمبر کے بعد کا جو سلیبس تھا وہ ہم سٹارٹ کر دیتے اور وہ ڈیٹا بیس کا ایریا آ جاتا ہے. کل کیسر صاحب نے لیکچر دیا لیکن اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ کو کمپلین تھی کہ ان کو کوئی ساؤنڈ کی پرابلم ہے, کچھ اس طرح کی کہ ٹھیک طریقے سے وہ ساروں کو ڈلیور نہیں ہو سکا, یا کچھ لوگوں نے جوائن نہیں کیا, کچھ اسی طرح کے مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے اگین آج ایسا کر رہے ہیں کہ سارا لیکچر کو میں شروع سے ریوائز کروا رہا ہوں. تو امید ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ کنیکٹڈ ہوں گے ایک تو تھوڑی سی ٹائم کی پابندی کریں کہ ایگزیکٹلی جیسے ہی آپ کا لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ آ جائے کریں, جوائن کر لیا کریں. جیسے ہی ظاہر بات ہے سٹارٹ کی بیس ہوتی ہے کسی بھی لیکچر کی, تو بعض اٹیمپٹ میں ایسا ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں وہ اسپیشلی ڈیٹا بیس کے اندر ڈیفینیشنز وغیرہ کچھ اس طرح کی ایکسپلینیشن سٹارٹ پہ ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ اسکپ کر جاتا ہے تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہیڈ ہیں وغیرہ وہ اتنے اچھے سے کلیئر نہ ہو سکیں. تو آپ لوگوں نے کائنڈلی یہ والا کام لازمن کرنا ہے کہ اپنے ایک تو کمپلیٹلی ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے اور دوسرا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹائم پہ آ جانا. میں کوشش کیا کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی فیڈ بیک آپ کی طرف سے ملے تو مزید بھی اس کی کوئی ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت پڑی یا اس لیکچر کو رپیٹ کرنا پڑا تو وہ تمام قسم کی آپ کو رپلائی ملیں جو آپ چاہ رہے ہوں, یا جس طرح کا بھی آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو آن ڈیمانڈ مین کہ اس لیکچر کی اگر کسی کی ریپیٹیشن کی ضرورت پڑی یا کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوا تو میں کوشش کیا کروں گا کہ لیکچر کی لینتھ کم کر دوں. لینتھ سے مراد ٹائم ڈوریشن نہیں ہے, لینتھ سے مراد ہے کہ آپ کا جو لیسن ہے وہ ذرا شارٹ رکھ لو. ٹھیک, تو کل والا لیسن تو ظاہر بات ہے وہ سب کا پلان تھا تو جو ڈلیور ہوا ہے اسی کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگین اس کی ریپیٹیشن کر دوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا سب سے سبجیکٹ کیا ہے؟ ڈیٹا اور بیسکس. آپ نے ایک چیز کلیئرلی یاد رکھنی ہے کہ ڈیٹا بیس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس میں ووکیبلری جو ہے وہ جوائنٹ بہت سارے الفاظ کا مجموعہ ہے. ان کے اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ دوسری نارمل انگلش کے اندر جو ورڈ ہیں وہ جو جوائنٹ ورڈ ہیں مین کے الگ الگ سے ورڈ ہیں ان کو جوائنٹ کر کے تو ڈیٹا بیس میں پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. تو بعض اٹیمپٹ میں ٹرم بڑی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو سلو ریڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ وہ ورڈ جو ہے وہ اپنے میننگ خود سے تھرو کرنے شروع کر دے گا. سب سے پہلے ڈیٹا اینڈ انفارمیشن. ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ سٹارٹ پہ دیکھیں کہ کہتا ہے ڈیٹا از اے کلیکشن آف فیکٹس اینڈ فگر, اور بھی کہا جا سکتا ہے ڈیٹا از اے کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگر آر ریلیٹڈ ٹو این آبجیکٹ. اب اس ڈیفینیشن میں اگر ہم چیزوں کو سمجھ لیں نا تو پھر ہمیں دوبارہ اس کے رٹے لگانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ پڑے گی. اب دیکھیں کلیکشن کس چیز کا نام ہے؟ کلیکشن کہا جاتا ہے کہ جب ایک سے زیادہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ کلیکشن والا معاملہ آ گیا. فیکٹس حقیقت کے ساتھ ہے. جو میں نے را کا ورڈ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے, را کے میننگ اس طرح سے ہے کہ کوئی چیز پروسیس سے نہ گزری ہو, مین کہ کسی خاص فارمیٹ میں نہ آئی ہو. دین فگر شیپ رکھتی ہو, ریلیٹڈ اس کے کس کے ریلیٹڈ ہو؟ آبجیکٹ. آبجیکٹ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ اب اس میں ایسا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آبجیکٹ کے ریلیٹڈ, تو آبجیکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ آبجیکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ آبجیکٹ ہم کہتے ہیں کہ ایسی چیز کا نام ہے کہ جو پراپرٹیز رکھتی ہو, مین کہ جیسے کوئی چیز نام رکھتی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ اسی طرح کی, جیسے اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کی پراپرٹیز میں اس کا نام, رول نمبر, فادر نیم, گھر کا ایڈریس, اس طرح کی بہت ساری چیزیں کلیکشن میں آ سکتی ہیں.
کافی سارے اسٹوڈنٹ کو کوئی ایشو آ رہا ہے شاید، تو آپ ایک دفعہ رپلائی کر دیں کہ آپ کو آواز کلیئرلی آ رہی ہے. تھینک یو جی. اب آبجیکٹ جو ہیں، آبجیکٹ کے ریلیٹڈ وہ کہتا ہے یہ جو شیپ ہوں یا فیکٹس ہوں، حقیقت ہو، یہ تمام ڈیٹا کے کو سپورٹ کرتی نظر ہے. اب جب ہم کہتے ہیں نا ڈیٹا، تو ڈیٹا کا ذہن تھوڑا سا وائڈر ایریا میں سوچ کے بات کرنی چاہیے. یہ ہم تھرڈ سٹیپ میں جا کے تو اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں. پہلے سیکنڈ رو میں دیکھیں، این آبجیکٹ کین بی اے پرسن، ایونٹ، اینی تھنگ اباؤٹ وچ ڈیٹا از کلیکٹڈ. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن میں بھی وہ چیز، کوئی بھی ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے اگر اس کا تھیم کلیئر تھوڑا سا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ریڈ کرنے میں اور زیادہ نہ صرف آسانی ہو جاتی ہے بلکہ سمجھنے میں بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ آبجیکٹ کین بی اے پرسن، مین کے کوئی پرسن ہو سکتا ہے. ایونٹ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایونٹ کہ یہ لیکچر ہو رہا ہے تو یہ بھی ایونٹ ہے. اینی تھنگ اباؤٹ وچ ڈیٹا از کلیکٹڈ، جس کے ریلیٹڈ بھی کوئی بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکے تو وہ چیز آبجیکٹ کہلا سکتی ہے. پھر وہ کہتا ہے ڈیٹا میں کنسسٹ آف ٹیکسٹ، نمبر، امیجز، ساؤنڈ، ویڈیوز. اب دیکھیں ٹیکسٹ کیا چیز ہے. یہ جو سلائڈ بنی ہوئی ہے اس پہ ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، ڈیٹا از اے کلیکشن آف فیکٹس اینڈ فگر، یہ جو ساری چیزیں لکھی گئی ہیں یہ ٹیکسٹ کہلاتا ہے. یا آپ کی بک میں جو ریٹن کسی بھی فارمیٹ میں ہو وہ چیز ٹیکسٹ کہلاتی ہے. نمبر سے مراد، اگر اس کو ڈیٹیل میں جایا جائے تو اس کے بھی دو پارٹس بن جاتے ہیں، فریکشنل نمبر والے اور وداؤٹ مین کے انٹیجرل نمبر جو ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک امیج کا ایریا جو تصویروں کا ڈیٹا ہے. پھر ساؤنڈ کا ایریا ہو سکتا ہے، آڈیو جسے کہا جا سکتا ہے. اسی طرح ویڈیو کا ایریا بھی یہ آ جاتا ہے. اب جیسے ہی ہم کہیں نا ڈیٹا والا معاملہ، تو ڈیٹا سے جیسے ہی نکلتے ہیں تو انفارمیشن کیسے وہ بن جاتی ہے. پہلے ہم ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے اس کو انفارمیشن کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں. انفارمیشن کو کلیئر کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ میں اس کی تھوڑی سی اگزامپل ایک شیئر کرتا ہوں جو کامن سی ہے، کہ جب آپ لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ کوئی نہ کوئی پروسیس ہوتا ہے. جیسے کلاس میں کوئزز وغیرہ ہو جائے یا کہہ لیں کہ آپ کے پیپر لیے جاتے ہیں، تو اس پہ چیکنگ کا جو ہے نا یہ پروسیس ہے. کسی کام کو پروسیس کا نام دیا جاتا ہے، پروسیس بھی کہا جاتا ہے، ٹاسک بھی کہا جاتا ہے، جاب کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سوٹ جو ورڈ کرتا ہے وہ پروسیس کا ہی. ڈیفینیشن میں دیکھیں، کہتا ہے انفارمیشن کیا چیز ہے؟ کہتا ہے از اے پروسیس ڈیٹا. انفارمیشن از دا میننگ فل، یوزفل اینڈ آرگنائزڈ. دوبارہ سے اسی چیز کو چیک کریں. کہتا ہے انفارمیشن کیا چیز ہے؟ کہتا ہے پروسیس ڈیٹا ہے. پروسیس فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن. یہ اس کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے انفارمیشن از دا میننگ فل. میننگ فل کس طرح سے ہے کہ اگر انفارمیشن جو ہے وہ میننگ فل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کا رزلٹ کارڈ ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو تمام سبجیکٹ کے نا نمبر جتنے بھی ہیں وہ سارے ڈیٹیل میں ہر ایک پراپر ہیڈ کے نیچے آتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نیم کے نیچے کسی سبجیکٹ کے مارکس لکھ دیے گئے ہوں، یا ایسا ہو کہ کسی نیم کے رول نمبر کی بجائے نام لکھ دیا گیا ہو، یا ایسا ہو کہ مارک شیٹ کا یہ سارے پراپر ہیڈ پراپر جگہ پہ پہنچیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروسیس ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ انفارمیشن کیا دے رہے ہیں کہ آپ نے پیپروں کے بعد اگر آپ کا رزلٹ آیا ہے تو اصل میں وہ انفارمیشن پاس، فیل، لائک وین، گریڈ اس طرح کی دیتے نظر آئیں گے. مختلف فیلڈز میں مختلف قسم کی چیز کی انفارمیشن ہو سکتی ہے. انفارمیشن میں بری انفارمیشن اور اچھی انفارمیشن دونوں قسم کی ہو سکتی ہے. جیسے پاس اور فیل کی دونوں کی بات کی جا سکتی ہے. انفارمیشن از میننگ فل. ظاہری بات ہے ہر انفارمیشن جو ہے وہ اسی وجہ سے شو کی جاتی ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ مین. کہتا ہے یوزفل کس لیے فائدہ مند ہے؟ اینڈ آرگنائز. یوزفل اس وجہ سے ہے کہ اگر اس کو بار بار استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو بڑے ڈیٹے کو ویو کرنے سے بچا جائے. اب دیکھیں کہ آپ کسی سبجیکٹ کا کویسچن ہو سکتا ہے، میتھ کا ہو، اسٹیٹ کا ہو، اس کو سالو کرنے بیٹھیں، اینڈ پہ ایک آنسر آ جائے. اب آنسر کو سنبھالنا آسان ہے بجائے اس کے کہ پورے کویسچن کی سلوشن کو سنبھالا جائے. سیم ایسا ہی ہے کہ آپ لوگوں کے جو رزلٹ آتے ہیں تو اس سارے رزلٹ میں آپ کے پیپروں کو نہیں سنبھالا جاتا بلکہ آپ کی وہ مارک شیٹ ہوتی ہے جس کو
یوزفل بنایا گیا ہوتا ہے تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. ایک اور آسان سی ایگزامپل ہمارے پاس آ جاتی ہے، وہ کس دی ہے؟ جیسے آپ کسی اسٹور میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ بار کوڈ ریڈ سے ایسا کرتے ہیں کہ پرائز وغیرہ ساری مینٹین کرتے ہیں. جب وہ ساری چیزیں مینٹین ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ کا بل جو ہے پرنٹڈ شیپ میں آ جاتا ہے. اب یہ زیادہ کوئی ایکوریسی والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو کیلکولیٹر کے تھرو بھی ہو سکتا تھا، لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اسٹور میں بہت ساری پروڈکٹس ہیں. اب ان پروڈکٹ میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی پروڈکٹ ایسی ہوں جو اسٹاک میں زیرو ہو جائے. اب ان کو کیسے دیکھا جائے؟ تو ایسے اسٹاک کو چیک کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹاک کی ڈیٹیل کی پرنٹ آؤٹ لے لیتے ہیں. جیسے ہی پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کون کون سا اسٹاک زیرو ہو چکا ہے. تو ود ان منٹ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ڈیسیژن کر سکتے ہیں کون سی چیزیں بائی کرنی چاہیے مزید اسٹور کے لیے اور کون سی چیزوں کا اسٹاک آلریڈی اویلیبل ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اب لاسٹ ہیڈ پڑھیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز اس ایگزامپل سے زیادہ اچھی کلیئر ہو. کہتا ہے اٹ از یوز ان دا ڈیسیژن میکنگ. اب ڈیسیژن میکنگ میں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے؟ ڈیسیژن میکنگ میں اس وجہ سے استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ نے اسٹور میں آرڈر دیے تو اسٹور والوں نے کہ اسٹور کے لیے یہ اسٹاک چاہیے تو وہ کس طرح سے فیصلہ کیا؟ فیصلہ اصل میں اس طرح سے کیا کہ جب اس میں اسٹاک نل نظر آیا یا زیرو نظر آیا تو اس کے لیے انہوں نے ایسا فیصلہ کر لیا کہ یہ ہمیں اسٹاک منگوا لینا چاہیے. اور جو اسٹاک نہیں منگوانا اس کا فیصلہ کیسے ہوا؟ اس کی ڈیسیژن کیسے ہوئی؟ اس کی بھی ڈیسیژن اسی طرح سے ہوئی کہ اسٹاک آلریڈی فگر میں شو ہو رہا ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کی جائے. اب اس کے نیکسٹ اٹیمپٹ میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہم کہتے ہیں جی ڈیٹا پروسیسنگ کا ایریا آ گیا. ڈیٹا پروسیسنگ کیا چیز ہے؟ ڈیٹا کہتا ہے دا پروسیس آف دا مینپولیٹنگ دا ڈیٹا ٹو اچیو دا ریکوائرڈ آبجیکٹیو اینڈ ریزلٹ از کالڈ دا ڈیٹا پروسیسنگ. دوبارہ سے اسی چیز کو دیکھتے ہیں. مینپولیٹنگ کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی مینیجنگ کا ایریا آ جائے. ڈیٹا ٹو اچیو دا ریکوائرڈ آبجیکٹیو مین کہ اس طرح سے مینیج کیا گیا ہو کہ جو آپ کو آبجیکٹیو چاہیے وہ آپ کو مل جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا پروسیسنگ ہو رہی ہے. اینڈ ریزلٹ از کالڈ دا ڈیٹا پروسیسنگ. اور کہتا ہے اب دیکھیں نا میں اس کی ایک ٹو دی پوائنٹ پہ ایگزامپل دیتا ہوں. گو کہ اس چیز کو اس طرح سے کاؤنٹ نہیں کیا جاتا لیکن سمجھنے کے لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رانگ چیز کی لنکنگ دینے کے بعد وہ اچھے سے زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے. جیسے میں کہوں کہ بورڈ کو آپ نے پیپر دیے انہوں نے سارا ہی ردی بھیج دی. اب وہ ردی ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس سے ریکوائرڈ آبجیکٹیو تو اچیو ہی نہیں ہو سکیں. تو پروسیسنگ کیا کی؟ ان کو پراپر چیکنگ کی گئی, پراپر ہیڈ کے نیچے ان کے نمبر بچوں کے لگائے گئے اور پھر ریزلٹ کی طرف چلا گیا. اب وہ کہتا ہے یہ ڈیٹا کے آبجیکٹیو ہیں کہ جو آپ کی مارک شیٹ بن رہی ہیں اور آپ کے ریزلٹ مل رہے ہیں, ڈگریاں مل رہی ہیں, سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں, تو یہ ڈیٹا پروسیسنگ کے تھرو ہے. کس پہ؟ ڈیٹا کے اوپر پروسیس ہوا تاکہ وہ انفارمیشن بعد میں بن سکے. وہ کہتا ہے ڈیٹا پروسیسنگ کی ایکٹیویٹی کون سی ہو سکتی ہیں؟ ڈیٹا پروسیسنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ڈیٹا کیپچرنگ ہے, ڈیٹا مینپولیشن ہے, مینیجنگ آؤٹ پٹ ریزلٹ ہے. اب ڈیٹا کیپچرنگ کیا چیز کہلاتی ہے؟ ڈیٹا کیپچرنگ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے کالج میں آئے ایڈمیشن کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا آپ لوگوں نے ایسا کیا کہ پراسپیکٹس بائی کیا, اس میں ایک فارم تھا جو فل کر کے ساتھ ڈاکومنٹ اٹیچ کر کے تو کالج کو سبمٹ کروا دی. اب اصل میں یہ جو فارم کالج نے کلیکٹ کیے ہیں یہ آپ کا ڈیٹا کیپچر ہو گیا, ان کے آپ سے کلیکٹ کروا لیا گیا. جب وہ ساری چیز ہو گئی تو پھر ظاہری بات ہے اب اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ڈیٹا مینپولیشن. ڈیٹا مینپولیشن کیا چیز ہے؟ اس چیز کو کہا جاتا ہے دا پروسیس آف اپلائنگ دا ڈفرنٹ آپریشن آن دا ڈیٹا از کالڈ ڈیٹا مینپولیشن. اور ان میں کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ وہ کہتا ہے کلاسیفائنگ کیا جائے, مین کے کیٹیگری وائز کیلکولیشن کی جائے, سارٹنگ کی جائے, سمرائزنگ کی جائے. ہم لوگ نا اس میں ڈیٹا کیپچرنگ کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں پہلے کہ ڈیٹا کیپچرنگ میں تو ہم نے ایسا کیا کہ ڈیٹا کیپچر کر لیا. مینپولیشن کے اندر ہم نے کیا کیا؟ مینپولیشن کے اندر کلاسیفائی مین کہ ہو سکتا ہے فرسٹ ایئر سے لے کے تو فورتھ ایئر تک تمام کے ایڈمیشن اوپن ہوئے. اب سب کا ڈیٹا آ گیا. جب سب کا ڈیٹا آ گیا
تو اس میں سیکشن کیسے بنیں گے؟ یہ تو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کو کس کلاس میں بھیجنا ہے. تو اس میں کلاسیفائنگ کیا جاتا ہے، مین کہ کس طرح سے جن کا میٹرک ہو گیا وہ فرسٹ ایئر میں، جن کی فرسٹ ایئر ہو چکی ہے سیکنڈ ایئر میں، جن کا سیکنڈ ایئر ہو چکی ہے ان کے تھرڈ ایئر میں، جن کا تھرڈ ایئر ہو چکا ہے ان کا فورتھ ایئر میں. مین کہ ہمیں خود سے ایک کیٹیگری مل گئی جس کی بیس پہ وہ کیا چیز تھی، وہ رزلٹ کارڈ کی انفارمیشن تھی. پھر وہ کیا کہتا ہے اس میں، کہتا ہے کیلکولیشن مختلف قسم کے ارتھمیٹک آپریشن جیسے پرفارم کیے گئے کہ جب پاسنگ ایریا میں تھے تو اتنے مارکس ہیں تو پاس ہو گیا کہ نہیں، یا اس طرح کی لائک مختلف قسم کی کیلکولیشن ہو سکتی ہے، گریڈنگ کی ہو سکتی ہے. اس میں جیسے فرسٹ ایئر میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن کچھ آرٹس کے ہیں، کچھ سائنس کے ہیں، کچھ کامرس کے ہیں، تو ان کی گریڈنگ کے لیے کلاسیفائنگ کا کام کیا گیا ہو. پھر وہ ان کے ظاہری بات ہے کیلکولیشن کریں گے تو اس کو کلاسیفائنگ میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. سارٹنگ کا ایریا آ جاتا ہے. سارٹنگ میں ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، نیم وائز بھی ہو سکتا ہے، مارکس وائز بھی ہو سکتا ہے، رول نمبر وائز بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وے سے کر سکتے ہیں. ابھی ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، ڈیٹا مینپولیشن. اس میں پہلی چیز کیا تھی، کلاسیفائنگ، پھر کیا کیلکولیشن، پھر سارٹنگ، اور لاسٹ پہ ہمارے پاس سمرائزنگ آ جاتا ہے. کہتا ہے دا پروسیس آف ریڈیوسنگ اے لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ان اے مور کنسائز اینڈ یوزیبل فارم از کالڈ دا سمرائزنگ. آپ ایسا کرتے ہیں کہ ڈیٹا کو جیسے ایک چیپٹر پڑھا جائے تو اس پہ لاسٹ پہ اس کی سمری لکھی ہوتی ہے. تو سمری کے میننگ کیا ہے، اس کے تمام مین پوائنٹس اس میں آ جاتے ہیں. 100% یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ جو یوزفل یا جو بار بار چیزیں یوز ہونے والی ہیں وہ چیزیں سمرائزنگ ڈیٹے کو اس طرح سے کر، بڑے ڈیٹے کو اسمال ایریا میں پریزنٹ کروایا جائے. اس کی بڑی اگزامپل آپ کی مارک شیٹ وغیرہ کی ہو سکتی ہے. پھر کہتا ہے مینجنگ دا آؤٹ پٹ رزلٹ، کس طرح سے ان میں اسٹوریج، ریٹریول، کمیونیکیشن، ریپروڈکشن. ہمارے پاس مینجنگ دا آؤٹ پٹ رزلٹ جب آیا تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اصل میں سلائیڈز میں یہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ وہ الگ الگ سے ہیڈ تو بنے تھے لیکن یہ سارے کیسے صاحب نے ارینج کیے تھے، تو مجھے ان سلائیڈز کا نہیں پتا تھا کہ آلریڈی یہ چیزیں ساری بنی ہیں، تو میں وہ ایسے ہی آپ کو ون بائی ون ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں. ان میں اب یہاں پہ ہم پہنچ گئے تھے مینجنگ دا آؤٹ پٹ رزلٹ. اب دیکھیں کہ اس میں اگر وہ کہتا ہے فالوئنگ ایکٹیویٹیز کین بی پرفارم آن دا ڈیٹا آفٹر دا ڈیٹا ہیز بین کیپچرڈ اینڈ مینپولیٹڈ. ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، کہتا ہے اسٹوریج. پھر کیا ہے، ریٹریول. اسٹوریج میں ایک چیز یاد رکھے کہ جو ڈیٹا آپ سیو کرتے ہو وہ اسٹوریج کہلاتا ہے. ریٹریول کیا ہوتا ہے، سیو ڈیٹے کو جب دوبارہ سے ویو کیا جائے تو وہ ریٹریول کہلاتا ہے. کمیونیکیشن کیا چیز ہے، کمیونیکیشن ہم کہتے ہیں ایسی چیز کو، کہتا ہے پروسیس آف ٹرانسفرنگ دا ڈیٹا فرام ون لوکیشن ٹو اندر. جیسے ہی آپ سے ڈیٹا فارمز کی شیپ میں لیا جاتا ہے وہ بورڈ یونیورسٹی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ رجسٹریشن نمبر وغیرہ کچھ ایسی چیز لگا دیں، تو وہ یہ چیز کیا کہلائے گی، یہ کمیونیکیشن کہلاتی. ریپروڈکشن. ریپروڈکشن کیا ہے، ڈپلیکیٹ ڈیٹے کی، ان کے کوئی نہ کوئی کاپی تیار کی جائے. دا پروسیس آف کاپنگ اور ڈپلیکیٹنگ دا ڈیٹا از کالڈ ریپروڈکشن. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی جو ریپروڈکشن کے اندر یہ کہ ہمارے پاس اس میں مزید انہوں نے آگے اس میں سلائیڈز تو نہیں بنی لیکن میں دوبارہ سے اسی چیز کی ایکسپلینیشن میں آ جاتا ہوں کہ تھوڑا سا یہاں پہ ضرورت، سوری ہاں جی. تو یہ ڈیٹا مینپولیشن کا تھا. ڈیٹا مینپولیشن میں ہم نے ایک چیز اس وقت پڑھ رہے تھے کلاسیفائنگ کا، پھر کیلکولیشن کا، سارٹنگ کا، سمری کا. کلاسیفائنگ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے ڈیٹے کو ڈویژن وائز الگ الگ کرتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ ساری فرسٹ ایئر کا ہی صرف ایڈمیشن ہوا ہے تو ان میں کامرس لائن والے الگ کر دیے گئے، سائنسز والے الگ کر دیے گئے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آرٹس والے ہیں وہ الگ کر دیے گئے. تو یہ کلاسیفائنگ ہے.
कैलकुलेशन में उनमें हो सकते हैं कि इनके रोल नंबर अगर लगाने हैं तो आपने ऐसा किया हो कि सबके प्रीवियस कैलकुलेशन उनके मार्क्स की हो कि कितनी परसेंटेज है, उस वाइज आपने रोल नंबर लगाए हैं या उस वाइज सेक्शन बनाए हैं, लाइक इस तरह की चीज़ हो सकती है। अब इसके क्लासिक कैलकुलेशन के बाद हमारे पास सॉर्टिंग का एरिया आ जाता है। इनमें भी ऐसा है कि जैसे मैं कहूँ ना असेंडिंग डिसेंडिंग एरिया, असेंडिंग हम उस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ ऐसा करे कि ए से जेड या न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 1 से ऑनवर्ड मीन के लो से अप साइड पे मूव करे, जबकि डिसेंडिंग जो है अप साइड से डाउन साइड पे मूव करती है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग का नाम दिया जाता है। समराइजिंग का एरिया आ गया। समराइजिंग के अंदर हम उस डाटे को लेकर आते हैं कि जो डाटा हमारे पास एंडिंग पे एक कैलकुलेशन होने के बाद रिजल्ट की शेप्स दे रहा होता है। यहाँ ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा एक बड़ी चीज़ को समझने के लिए एक छोटा नोट लिखा गया होता है ताकि उसमें से स्टडी करने के बाद हमें पता चल जाए कि ओवरऑल ये सारा डाटा किसके लिए प्रेजेंट किया गया। इसकी अच्छी एग्जांपल आप लोगों की मार्कशीट भी आ सकती है कि आप लोगों ने पेपर दिए, हर पेपर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन किए, ऑब्जेक्टिव, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें थी। अब बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद ऐसा है कि आप एंडिंग पे पता लगता है कि जो चीज़ें रिजल्ट निकालने के लिए वो आपकी मार्कशीट्स काउंट की जाती है, क्योंकि तमाम क्वेश्चन के पहले नंबर लगे, फिर उन क्वेश्चनों को मज़ीद ऐसा कि कन्वर्ट किया गया टोटल की तरफ, फिर सब्जेक्ट वाइज टोटल हुआ, सब्जेक्ट में टोटल होने के बाद फिर वो ऐसा है कि अपने अपने हेड में चले गए, देन फिर टोटल में बाज़ अटेम्प्ट में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल समराइज डाटा देखा जाए ना तो एंड पे टोटल मार्क्स आपकी शेप आ जाती है। ये समराइजिंग का एग्जांपल हमारे पास आ जाए। फिर वो कहता है हमारे पास यहाँ पे जो मैनेजिंग द आउटपुट स्टोरेज, मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। अब आउटपुट रिजल्ट किस तरह से हम कहते हैं कि जी फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म ऑन द डाटा आफ्टर द डाटा हैज बीन कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटेड। अब एक्टिविटीज हम किस चीज़ को कहते हैं, एक्टिविटीज कहा जाता है जब काम किया जाए तो उसमें कुछ स्टेप तय कर लिए जाए, जब वो स्टेप्स तय हों तो उनके ऊपर उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाए किसी सीरियल के अंदर। मीन के मैं कहता हूँ जी पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अब मैं कहूँ ना कि हम लोगों ने इंटर करवाना है, ग्रेजुएशन करवाना है कॉलेज में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मार्कशीट दे दें फिर एडमिशन करें। हमेशा से क्या होता है कि एक्टिविटीज़ की तरतीब होती है, उसमें आप क्या करते हो, सबसे पहला काम करेंगे कि आप डाटा कैप्चर करेंगे, फिर एडमिशन हो गए, फिर उनके रजिस्ट्रेशन नंबर लग गए, फिर उन बच्चों की तैयारी करवाई गई, फिर उन बच्चों को अपेयर करवाया गया, जब अपेयर हो गए तो फिर वहाँ पे जो कैलकुलेशन बोर्ड वालों ने की या यूनिवर्सिटी वालों ने की, फिर उसके बाद रिजल्ट उन्होंने वापस आपको थ्रो करवा दी। कहता कैन बी परफॉर्म ऑन द डाटा आफ्टर डाटा हैज बीन कैप्चर्ड, कैप्चर करने के बाद ही हम कुछ काम ऐसा उसके ऊपर कर सकते हैं। फिर वो कहता है मैनिपुलेट करना, इनको ये हमने पहले भी इसमें स्टडी किया कि इसको मैनेज किया गया, या हम कह सकते हैं। अब मैं जी क्वेश्चन आ रहा था इसका रिट्रीवल वगैरह का, मैं अभी स्टोरेज पे आता हूँ तो फिर रिट्रीवल का भी आपको बताता हूँ। स्टोरेज क्या चीज़ है कि आपने एक फाइल बनाई और फाइल को ऐसा कि हार्ड डिस्क पे किसी भी जगह पे आपने ऐसा किया कि उसको सेव कर दिया। इसी तरह की हर स्टूडेंट की हो सकता है कि फाइल बननी शुरू हो गई तो वो सेव होती है। अब असल में ये है कि जो सेव फाइलें हैं, मैं कहता हूँ कि हो सकता है 1000 स्टूडेंट है तो 1000 फाइलें बन गई। अब 1000 फाइलें बनने के बाद ये ऐसा है, या 1000 रिकॉर्ड बनने के बाद आप ऐसा करते हैं कि 1000 के अलावा किसी पर्सन का रिकॉर्ड फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है, जो चीज़ स्टोरेज होगी वही चीज़ रिट्रीवल में आएगी। रिट्रीवल हम किस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ सेव हो तो उसको दोबारा से व्यू किया जाए, तो ये चीज़ हमारी रिट्रीवल कहलाती है। जो चीज़ हमारी सेव हो तो उसको दोबारा से आप जब व्यू करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये रिट्रीवल कहलाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो रिट्रीवल में जिसे कहा जाता है ना कि चीज़ों को हासिल कैसे किया जाए, तो ज़ाहिर बात है जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए गए हों उन फाइलों को बनाने के लिए वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उस डाटा को व्यू करने के लिए भी। इनमें जैसे वर्ड एक्सेल हैं,
تو یہ اپنی ٹائپ کے ہیں. اگر ڈیٹا بیس ہوتے تو سافٹ ویئر ہوں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں ایم ایس ایکسیس ہو سکتی ہے, اوریکل ہو سکتا ہے, DB2 ہو سکتا ہے, اور بھی کافی سارے سافٹ ویئر ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے ریٹریور کے لیے. پھر ہمارے پاس تھرڈ ون ایک آپشن آ جاتی ہے, کہتا ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ کہتا ہے دا پروسیس آف ٹرانسفرنگ دا ڈیٹا فرام ون لوکیشن ٹو اندر از کالڈ دا ڈیٹا کمیونیکیشن. دا ڈیٹا میں بی ٹرانسفرڈ ٹو دا ڈفرنٹ لوکیشن فار دا فردر پروسیسنگ. اب اس چیز کو نا 100% اگر آپ اپنے پہ ڈیٹے پہ فٹ کریں نا تو یہ ایگزامپل آپ کی کلیئرلی سمجھ آ جاتی ہے کہ جب ڈیٹا کالج نے آپ سے کلیکٹ کیا تو ان میں سے کچھ بورڈ نے یا یونیورسٹی نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ والا ڈیٹا ہمیں چاہیے. اب وہ ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح سے ادھر ٹرانسفر ہوا کہ کالج نے آپ لوگوں سے پہلے کلیکٹ کیا تھا, اب ادھر آپ کے ایک فارم کی شیپ انہوں نے دی کہ یہ ریکوائرڈ ڈیٹا ہے, تو وہ آپ لوگوں نے ادھر بھجوا دیا. دین وہ کیا کہتا ہے اس کے بعد جیسے ہی ادھر بھجوایا تو اگر ڈیفینیشن میں دیکھا جائے تو وہ کیا کہتا ہے ٹرانسفر ایک لوکیشن سے دوسری پہ کیا جائے اور دا ڈیٹا میں بھی ٹرانسفر ان ڈفرنٹ لوکیشن فار دا فردر پروسیسنگ. فردر کیا پروسیسنگ اس پہ ہوگی؟ ظاہری بات ہے جو ڈیٹا آیا اس پہ انہوں نے رجسٹریشن نمبر لگانے, پھر آپ اگر ایگزام کے لیے فارم فل کر کے دیتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے رول نمبر بھی ساتھ اٹیچ کرنے, اور بہت ساری ایسی فکٹیشیس نمبر بھی ہوتے ہیں جو آپ کے پیپر پہ آپ کو تو نہیں پتہ چلتا لیکن لیٹر وہ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ پیپر کا پتہ نہ چلے کہ یہ کس پرسن کا ہے. ایگزامینر جو چیک کر رہا ہو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس چیز کا پیپر ہے اور من کے کس پرسن کا ہے, میل کا ہے, فیمیل کا ہے, کس ایریے کا ہے. تو وہ فکٹیشیس نمبر جو ہے وہ اسی سے میچ کر کے تو وہ واپس ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے اسی رول نمبر کے لیے اگینسٹ اسی رجسٹریشن کے اگینسٹ نمبر آپ کی مارک شیٹ میں پٹ کر دیتے ہیں. اب کمیونیکیشن میں فردر پروسیسنگ کیا ہوئی کہ جو پہلے ڈیٹا لیا گیا ان میں سے سارٹ کر کے آگے بھیجا گیا اور آگے والوں نے فردر پروسیسنگ یہ کی کہ ان پہ ایک جیسے گاڑی پہ نمبر لگ جاتا ہے اسی طرح سے وہ رجسٹریشن نمبر آپ پہ لگا دیا گیا اور ایک رول نمبر دے دیا جس کے اگینسٹ آپ کا رزلٹ وغیرہ یا جو بھی انفارمیشن ملے گی وہ آپ کو ریٹرن کر دی جائے گی. اب کمیونیکیشن کا ایریا کلیئر ہوتے ساتھ ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے ریپروڈکشن. ریپروڈکشن کیا چیز ہے؟ ریپروڈکشن جو ہے وہ کہتا ہے دا پروسیس آف کاپنگ اور ڈپلیکیٹنگ دا ڈیٹا از کالڈ ریپروڈکشن. ڈیٹا کین بی ریپروڈیوسڈ if a different user need the data at the different location. ریپروڈکشن میں کہتا ہے کاپنگ یا ڈپلیکیٹنگ. جب ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو کہ یہ ہماری ریپروڈکشن ہے تو ریپروڈکشن آپ کی فوٹو کاپی جو ہے وہ اس کی ایک ایگزامپل آ جاتی ہے لیکن یہ ہارڈ کاپی. آپ ڈیٹے کا بیک اپ لیتے ہیں تو یہ ہماری ریپروڈکشن کہلا سکتی ہے کہ آپ نے ایک الگ سے جگہ پہ سیو کر دیا تاکہ ان کیس آپ کسی قسم کا بھی ڈیٹا لاس کی صورت میں وہ ڈپلیکیٹ کاپی کو استعمال کر سکیں. اب جسے ہم کہتے ہیں نا ڈپلیکیٹ کاپی کو کیوں استعمال کیا جائے؟ ظاہری بات ہے آپ کو اوریجنل ڈیٹا اگر لاس ہوتا ہے تو پھر آپ اس سے ڈپلیکیٹ ڈیٹا کو اچیو کرتے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں کس ہیڈ کے انڈر پڑھ رہے ہیں؟ مینیجنگ دا آؤٹ پٹ ریزلٹ. آؤٹ پٹ ریزلٹ جو ہیں ان کو کس طرح کہتا ہے ان کی ایکٹیویٹی کون سی تھی؟ اسٹوریج تھی, ریٹریول تھی, کمیونیکیشن تھی, اور پھر لاسٹ سٹیج ہمارے پاس جو آ جاتی ہے وہ ہے ریپروڈکشن جن میں اس نے کہا کہ اس کا کاپی کر لینا چاہیے یا ہم کہہ سکتے ہیں ڈپلیکیٹ کاپیاں اس کی بنا لینی چاہیے. ان کیس آف لاس ڈیٹا ریکوری ہو جاتی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کس کے لیے؟ مینیجنگ کرنے کے لیے آؤٹ پٹ کو, ریزلٹس وغیرہ کو. پھر کہتے ہیں ڈیٹا کین بی ریپروڈیوس اف دا ڈفرنٹ یوزر نیڈ دا ڈیٹا ایٹ دا ڈفرنٹ لوکیشن. اب دیکھیں اس کی ملٹی ایگزامپل ہو سکتی ہیں. ایک تو کالج میں ہم جب ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے کسی ایک کلیریکل سائٹ پہ, تو اس پی سی پہ سٹور ہو گیا. اب یہ ڈیٹا تمام ڈپارٹمنٹ استعمال کر سکتے ہیں. اگر نیٹ ورکنگ ہے سارے لوگ اسی کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو بڑی آسانی سے یہ چیزیں ایک جگہ پہ صرف سٹور ہے لیکن ساری جگہ پہ ریٹریول ہو رہا ہے. کمیونیکیشن بھی ساتھ چل سکتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ
ایک تو ہو گیا یہ کہ ان کے ڈیٹا کو شیئرنگ کے طور پہ استعمال کیا گیا ریپروڈکشن کو. دوسرا فائدہ ہمیں بیک اپ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کیس آف کوئی ہمارا ڈیٹا لاس ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے لازماً ہمیں دوبارہ ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی. دوبارہ ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی تو وہ اگر بیک اپ کاپی ہوئی تو اس میں بھی ان میں بیک اپ میں بھی کافی ساری اقسام آ جاتی ہیں. آگے جا کے تو یہ ڈیٹا بیس میں کافی ساری چیزیں آئیں گی جن کو مزید ہم ڈسکس اس وقت اٹیمپٹ میں کرتے جائیں گے. اس کے ریپروڈکشن کے بعد اب ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک آئے گا وہ ہے ڈیٹا اور انفارمیشن کا. ڈیٹا اور انفارمیشن کا تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ڈیٹا انفارمیشن, کچھ ریکارڈ, فائل, فیلڈ اور جو ان کی فائلز کی اقسام ہیں ان کو ویو کریں گے. مزید اس کی فائل پروسیسنگ وغیرہ کو اس کو چیک کریں گے. تو آج کا لیکچر یہ ایک تو ریپیٹڈ تھا, کل آلریڈی یہی لیکچر ہوا تھا تو آج دوبارہ سے وہی لیکچر رپیٹ کر دیا گیا. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسٹوڈنٹ توجہ سے اس کو نہ صرف سنیں گے نیکسٹ ٹائم, اور جسے کہتے ہیں نا بالکل چھوٹا سا لیول, تو اس کو ریڈ آؤٹ لازمن کرنا چاہیے کم سے کم 2 سے 3 اٹیمپٹ میں. جب آپ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے دوبارہ جب پیپروں میں آپ ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز رپلائی کرتی نظر آئے. اوکے جی, اللہ حافظ. آج ریپیٹنگ